آج ماہ رجب کی 7 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہوتے ہیں، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھنا بھی آپ نے 7 مرتبہ ہے۔ دیکھیں آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ ہم جب طواف کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، تو اس کے چکر بھی 7 ہیں۔ ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ اس نسبت سے آج کے دن آپ نے یہ 7 والا عمل ضرور کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ جو شخص بھی اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتا ہے، اپنی ہر حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، یہ مختصر سا عمل اپنی زندگی میں صرف آج کے دن ایک بار ضرور کر لے۔ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے کہ عمل کرنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے، جو بھی فریاد کرتا ہے، جو بھی آرزو کرتا ہے، جو بھی طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا بہت سارے لوگ ورد کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے سورۃ قریش ہے، اور آپ نے یہ چند ایک چیزیں اور بھی پڑھنی ہوں گی ساتھ۔ دیکھیں یہ مختصر سا عمل ہے، صرف 2-4 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ آپ کی 7 نسلوں تک بھی اللہ رزق نہیں ختم ہونے دیتا۔ یعنی رازق میرے رب کی ذات ہے، اور جو رب کی بارگاہ سے اس عمل کے کرنے کے بعد جو فریاد کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہت میرے رب کی ہے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے آج یہ عمل کرنے کا طریقہ ذرا بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عمل انتہائی قیمتی ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی اس عمل کی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا، عظمت والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور قوت کا ملنا بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے، حاجات کا پورا ہونا بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کو جو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ اس عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ابن قیم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ یعنی کہ بادشاہوں یا روب والی شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی اس ذکر کو کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا قرب نصیب ہو جاتا اس بندے کو کہ ہر شخص کی نگاہ میں اس کا ادب اور اس کی تعظیم اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز اس کے عمل کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، اس سے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جو پہلا کلمہ ہے ہم جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اول کلمہ طیب جس کو کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ تو بہترین دعا اور بہترین ذکر اور سب سے بزرگی والا یہ عمل اور سب سے پرتاثیر یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، درود پاک پڑھیں گے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ یہ درود پاک آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی۔ دیکھیں میں اب عمل کا آغاز کر چکا ہوں، اس لیے آپ نے چند سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عمل کا آغاز کیوں کروایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں ان کی تعداد تقریباً 104 ہے، جس میں 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں تورات سے پہلے، اور 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ ہے اور ایسی دعا ہے اور ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے رکھ دیے ہیں، ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی برکتیں رکھ دی ہیں۔ اس لیے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے کسی نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، یعنی کہ جو بندہ بھی بسم اللہ کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اے کلیم اللہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ناموں سے مکرم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار خدا وہ کون سے 3 نام ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اس کے اندر اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اس مجلس میں ایک نبینہ شخص بھی موجود تھا، اس نے فوراً یہ دعا مانگی، یا ربی اس بسم اللہ میں جو نام ہے اس کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اس کی برکت سے اس کو نظر عطا فرما دی۔ تو اس لیے آج وہ لمحات ہیں کہ جس میں دعا مانگی جائے اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھا آپ نے، درود پاک پڑھا، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، یعنی کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے درود پاک پڑھا تھا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ جب آخر میں اختتام کریں گے تو پھر محمد رسول اللہ پڑھیں گے، جو اس کی ترتیب ہے۔ تو لیکن عمل کا آغاز آپ نے جیسے میں نے بتایا اس طرح ہی کرنا ہوگا۔ دیکھیں بادشاہ روم تھا نا، اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں درد سر کی موذی مرض میں مبتلا ہوں اور مجھے کوئی دعا ارسال کر دیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، بڑا حیران ہوا، اور حیرانگی کی کیفیت میں اس نے اپنی اس ٹوپی کو پھاڑا، دیکھا کہ اس میں ایک کاغذ کا پرزہ نکلا جس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ کیسر روم یہ دیکھ کر کہنے لگا اسلام کتنا شاندار اور بزرگ دین ہے جس کی ایک آیت مبارکہ نے مجھے اتنی شفا بخشی ہے، فوراً کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں جب کوئی بندہ تہ دل کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اب آپ نے کلمہ طیبہ کو اس طرح پڑھنا۔ دیکھیں میں ایک کافر ڈاکو ایک عالیشان محل سے گزرا نا، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا مرد ایک نوجوان عورت جو حسینہ جمیلہ ہے، اس کافر کے نے دل میں کہا کیوں نہ ہو کہ اس بوڑھے کو قتل کر دوں، اس نوجوان عورت اور اس محل پر قبضہ کر لوں۔ کافر نے اس بوڑھے شخص پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے مرد نے نوجوان کافر کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ گرایا۔ کافر نے دل میں کہا میں جوان ہوں، طاقتور ہوں، یہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کے باوجود وہ مجھے بار بار گراتا ہے۔ بہت سوچا اس کی وجہ کیا ہے۔ آخر کار کافر نے دیکھا جب بوڑھا میرا مقابلہ کرتا ہے تو زبان سے کچھ پڑھتا ہے۔ کافر نے پوچھا بوڑھے تم ایستا ایستا کیا پڑھتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں۔ جب کافر نے اس کی طاقت برکت دیکھی سمجھ گیا کہ جس دین میں ایک آیت مبارکہ کی اور کلمے کی اتنی تاثیر اور اتنی برکت ہے وہ دین خود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ اس نے کہا فوراً مجھے بھی پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ مسلمان ہو گیا۔ نو مسلم نے بھی بسم اللہ پڑھی تو بوڑھا شخص فوت ہو گیا، اس کی عورت اور محل اس کے قبضے میں آ گیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت اور فضیلت ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرماتا ہے، اور کلمہ طیبہ کی تاثیر اور طاقت کتنی ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگی کو سنوار دیتا ہے یہ کلمہ۔ تو آپ نے اسی طرح اس کو پڑھتے جانا ہے، اور جب اس کی تعداد آپ 100 مرتبہ تک پڑھ جائیں، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، ایک تسبیح اس کی پڑھنے کے بعد آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت کی طرف آ جانا ہے۔ اب یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آگے اس عمل کو پڑھتے جانا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی فضیلت کا آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد دیکھیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے بھائی کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کسی نشہ آور چیز کے پینے سے مست پڑا ہے۔ اب بھائی پر بروے ناراض ہوئے اور اسے مارا پیٹا بھی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ ان کا بھائی نشے میں چور تھا، یعنی کہ نشے میں چور تھا، ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اسی حالت میں گھر سے نکلا، چلتے چلتے کنویں میں گر کر مر گیا۔ آخر کار اس کو کنویں سے باہر نکال کر دفن کر دیا گیا۔ تو اس کے بزرگ بھائی نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔
یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، پوچھا بھائی تو شرابی تھا، اب جنت میں سیر کر رہا ہے؟ بھائی نے جواب دیا واقعی میں ایک گناہگار اور شرابی انسان تھا، میری موت بھی شراب پینے پر واقع ہوئی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو راستے میں ایک کاغذ پڑا تھا، اس کو نگل گیا، اس کے اوپر کیا تھا، اس کے بعد کنویں میں گر کر مر گیا۔ جب قبر میں میرے پاس منکر نکیر تشریف لائے، مجھ سے سوال کرنے لگے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو جب میرے پیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے؟ آواز آئی، ندا آئی، صدق عبدی قد غفرت لہ، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، بے شک میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اب دیکھیے رب کی رحمت کتنی قریب ہے، رب کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ کس قدر اپنے بندوں پر رحمت اور کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کی برکتوں، اس کی شان اور عظمت، اس کی رحمت سے محروم رہے تو وہ اس بندے کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ رب تو ہر وقت اپنے بندوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کے بعد اس کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح پڑھنے کے بعد دیکھیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، تجھ سے پکارا کروں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے ہی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا مجھے ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہی خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ لا الہ الا اللہ فی کفۃ قالت بہم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جو 14 طبقوں پر بھی بھاری ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق کے دل کے ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب کتنا رب کا کرم ہے، کتنی رب کا فضل ہے، کتنی اس کی شان اور عظمت ہے کہ وہ تھوڑا سا ذکر کرنے پر کتنا بڑا بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس ماہ رجب کے مہینے میں جس مہینے کو کہا یہ اللہ کا خالص مہینہ گیا ہے، اس میں اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو مکمل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ بھی ہے، یعنی کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ یہ کلمہ طیبہ تیسرے کلمے کا دوسرا حصہ ہے، تو اس کو آپ نے مکمل پڑھنا۔ اکثر صلاۃ و تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کے اندر بھی اس کا ورد کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں اس کی برکت کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ ایک نا عوف بن مالک کے بیٹے سالم تھے، وہ مشرکین کی یعنی کافروں کی قید میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھر والوں نے کہا عوف بن مالک نے کہ میرا بیٹا جو ہے نا کافروں کی قید میں، اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کیا ہوا ہے، گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس کل شام تک دونوں ہاتھوں کے بھروں کے برابر ہی چیز گلا تھا، اب تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، یعنی کہ میرے پاس بھی اتنا اس وقت مال نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں اور تم تقوی اختیار کرو، اور ساتھ تمہیں میں ایک عمل بتا دیتا ہوں اس کو پڑھا کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب اس سالم نے خود بھی اور اپنی بیوی سے بھی کہا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ عمل خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو کروائیں، اور اس عمل کی برکت یہ ہوگی تو آپ کے گھر والے بھی مالا مال ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مالا مال فرما دے گا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی دیکھیں رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب رجب شریف کی جمعرات کا دن آتا تھا تو یعنی کہ جمعرات کا دن آتا تھا تو تیسرا حصہ گزر جاتا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، ارشاد ہے میرے فرشتوں مانگو جو کچھ مانگتا ہے۔ تو جو بندہ آج بدھ کے دن یہ کرے گا نا یہ برکتیں اس بندے کو نصیب ہوں گی کہ رب فرمائے گا بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دوں، کیونکہ یہ ماہ رجب کا خاص مہینہ، اس میں ہر لمحہ ہی برکت والا ہے۔
ہر لمحہ ہی فضیلت والا ہے، ہر لمحہ ہی رحمت والا ہے۔ اسی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی میں اس نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، آسمان کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے جلوے دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گی، میں مکہ مکرمہ بیداری اور نیند کی کیفیت میں حالت میں سویا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک برتن میں آب زمزم لائیں تاکہ آپ کے دل مبارک کو غسل دوں اور ان کے لیے اشراقہ صدر کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس کو 3 مرتبہ دھویا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پاس 3 تشت زمزم کا پانی لائے، انہوں نے میرے سینے کو کھولا، سینہ مبارک کے اندر جو چیز نہ رہنے کے قابل تھی اس کو نکالا اور دل کو حکمت، علم اور ایمان سے بھر دیا، نیز میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر زمزم کے کنویں پر لے گئے اور ایک فرشتے سے کہا ایک لوٹا زمزم کے پانی کا لاؤ، آپ کے کوثر کا لاؤ، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ وضو کریں، اور میں نے اس سے وضو کیا۔ اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کی سیر شروع ہوئی۔ آقا علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، باغ عالم میں باد بہار چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ عطر رحمت فرشتے جھڑتے جس پر، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلود میں چہتے چلے، کہکشاں زریپا آج کی رات ہے۔ یعنی یہ وہ رات تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے جلوے دکھائے۔ تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ دیکھیں میں ساتھ ساتھ آپ کو اس مہینے کی چند ایک فضیلتیں بتا دی ہیں، اور میں نے کلمہ طیبہ کی عظمت اور فضیلت بتا دی ہے، میں نے لا حول ولا قوت کی طاقت بھی بتا دی ہے، عمل بھی میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ ہر شخص اس کی برکتیں حاصل کرے۔ عجیب و غریب ایک مرغ تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم آسمان دنیا پر چل رہے تھے، اچانک میں نے ایک مرغ دیکھا جس کے پر انتہائی سفید تھے، اسی طرح خوبصورت پر میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے، اس کے پروں کے نیچے سبز رنگ کی تھی جس کی مثل میں نے کبھی نہ دیکھی، ان کے پاؤں نچلی زمین کی تہ میں تھے، اس کی چوٹی عرش کے نیچے تھی، اس کے دونوں کندھوں پر 2 پر لگے ہوئے تھے، جب ان پروں کو وہ پھیلاتا تو مشرق مغرب سے تجاوز کر جاتے تھے، جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا اور ان کو جھاڑتا، اور بلند آواز کے ساتھ ان کلمات سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو وہ پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند و بالا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا وہ، سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی وہ پڑھتا تھا۔ جب مرغ آسمان پر پرسکون ہو جاتا تو زمین کے مرغ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں نے اس مرغ کو دیکھا ہے تو میں اس کو دوسری مرتبہ دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ کتنا وہ خوبصورت ہوگا یار، جس کو میرے آقا نے دیکھا اور دیکھ کر پھر حضور فرماتے ہیں میں مشتاق ہوں، میں دوسری بار دیکھنے کا منتظر ہوں کہ اس کو دوبارہ دیکھوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں، کتنے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اسی طرح دروازہ کھٹکایا، دربان نے جواب دیا، جواب ملنے پر اس نے دروازہ کھولا، ہم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں کے عجائبات کو ملاحظہ کیا، پھر ہم تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، پھر سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیر تھی، یہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان نہروں کے بارے جو جنت کے اندر حضور نے سدرۃ المنتہا پر دیکھی تھی ان کا تذکرہ بھی حضور نے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اس درخت پر کافی پتے ہیں، ان میں سے ایک پتے کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا مافی کو ڈھانپ لے، اور اس درخت کے پھل یعنی اس کے جو پھل ہیں نا جیسے اس کی جڑوں سے 4 نہریں جاری ہیں، 2 ظاہری نہریں ہیں اور 2 باطنی نہریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہروں کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ باطنی نہریں جنت میں ہیں لیکن ظاہری نہریں اس سے مراد دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے سدرۃ المنتہا کی انتہا تک پہنچ گئے۔ دیکھیے اب آقا علیہ السلام کو اس مہینے میں کتنے اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عروج عطا فرمایا۔ اس لیے جو بندہ اس مہینے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے کہ باری تعالیٰ ساری عزتیں، ساری شانیں، سب کچھ تیرے لیے ہی ہے اور تیری ہی طاقت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے، لا حول ولا قوت، ایک تسبیح مکمل پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اس کو طاقت ایسی عطا کرتا ہے کہ ہر شخص پر اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آگے سورۃ قریش، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے۔ جو آسمانوں کی رونق چاہتا ہے، جو زندگی کو ہمیشہ عروج کی طرف، ہمیشہ دولت مند اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں عروج چاہتا ہے، زوال سے بچنا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے اور پھر اس سورہ مبارکہ کو سورۃ قریش شریف کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ اب آپ نے اول آخر درود پاک یہاں پہ پڑھنا ہوگا، جیسے آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھنے کے یعنی کہ شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا تھا جب ہم نے عمل کا آغاز کیا، 7 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھا۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کہتے ہیں اس عمل کی برکت سے 7 بڑے فائدے اس بندے کو ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، دوسرے نمبر پر اس کے گھر سے کبھی رزق اور دولت نہیں ختم ہوتی، تیسرے نمبر پر وہ بندہ کبھی بھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا، کسی سے قرضہ نہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور چوتھے نمبر پر اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، جو رب کے خزانے چاہتا ہے، جو رزق اور عزت اور شہرت چاہتا ہے، وہ فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں بھی اس سورت کو پڑھنا خوف و راز سے نجات دلاتا ہے۔ کسی بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیں تو اللہ اس کے ڈر کو ختم فرما دیتا ہے۔ اگر دکان مکان اس صورت کو پڑھا جائے تو کاروبار میں ترقی اور برکت آتی ہے۔ بیماری سے بیماری کے لیے پڑھا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ موذی، شوگر، فالج، بواسیر جیسی چیزوں کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی ایسی لا علاج بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، اس کے جاڑے اور گرمی دونوں نے، الافیہم رحلۃ الشتاء، مطلب بڑی آسان سی صورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر کسی ٹائم پڑھیے گا، آپ کو کتنا لذت اور کتنا سکون ملتا ہے۔ اور اطعمہم من جوع، اس میں بھوک اور کھانے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ ہر قسم کا خوف دور فرما دے گا، بھوک کی کبھی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، رزق کی کبھی پرابلم نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، جو بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ تو اب سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، اور اس کی برکتوں کا آپ کو مشاہدہ ہوگا جب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کر۔ انشاءاللہ پھر جو دعا کریں گے اللہ رد نہیں فرمائے گا، بلکہ ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔